اندلس سے ہمیں قاضی ایاز کی شفا ملی، اس کی دوسری مثال نہیں ہے۔ اندلس سے ہمیں امام قرطبی ملے اور تفسیر قرطبی کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ اندلس سے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابن عربی جیسا صوفی تاریخ اسلام میں اور نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی، اس کے بارے میں میرے دل میں بغض تھا، میں اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اچھا نہ سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے پیر کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، صرف اتنی بات تھی کہ ابن عربی اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے، کہ پیر کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور ہمیں آج بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ پیر کو اچھا نہ سمجھنے کی وجہ سے ابن عربی کے دل میں اس آدمی کے بارے میں اچھا خیال نہیں تھا۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ایک دن آئے اور پوچھا کہ تو فلاں بندے کے بارے میں اچھا خیال کیوں نہیں کرتا؟ تو ابن عربی نے کہا کہ وہ ابو مدین مغربی کے جو پیر ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے فرمایا وہ توحید اور میری رسالت کو تو مانتا ہے نا۔ معیار صرف توحید اور رسالت ہے، معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کفر اور اسلام کا کوئی پیر اور کوئی شیخ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ اب کسی کو ماننے یا نہ ماننے کا دعویٰ مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہے، کسی اور پہ نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات، یہ کیوں اہم ہے اس کی میں 2-3 وجوہات عرض کروں گا، لیکن آغاز کروں گا 1926 میں احمد پور شرقیہ کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا۔ غلام عائشہ بی بی، اس کی شادی ہو گئی، عبد الرزاق سے نکاح ہوا، رخصتی سے پہلے عبد الرزاق مرزائی ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ رخصتی ہو یا نہ ہو، والدین نے انکار کر دیا۔ مقدمہ عدالت میں احمد پور شرقیہ کی عدالت میں مقدمہ آیا، اور اس وقت کے ریاست بہاولپور کے شیخ الاسلام غلام محمد گھوٹری رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، وہ بھی اس مقدمے میں پیش ہوتے تھے، لیکن وہ مقدمہ ان کے حق میں نہ ہو سکا۔ بہاولپور مقدمہ آ گیا۔ بہاولپور کی عدالت میں انہیں چاہیے تھا کہ بہاولپور کی جو وزراء کی کمیٹی ہے، کابینہ ہے، وہ اجازت دے دے کہ بہاولپور کی عدالت میں یہ مقدمہ دوبارہ سماعت اس کی ہو سکے، اور بہاولپور کی وہ عدالت اسے سپریم کورٹ سمجھا جا سکتا ہے آج۔ وزیر اعظم نبی بخش جو اس وقت عدالت وزیر اعظم تھے بہاولپور کی ریاست کے، وہ گئے کہ جی علماء اکٹھے ہو کے کہ جی کابینہ کا اجلاس بلایا ہے۔ گئے تو پتا چلا وزیر اعظم آرام فرما رہے ہیں۔ غلام محمد گھوٹری شیخ الاسلام کے ریاست کے، انہوں نے بار بار پیغام بھیجا، لیکن جواب آیا کہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو ایک جملہ کہا شیخ الاسلام گھوٹری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خادم کو، ملازم کو، کہ جا کے وزیر اعظم کو کہو کہ آج غلام محمد گھوٹری تمہیں جنت کا ٹکٹ دینے آیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دینے آیا ہے۔ جب یہ سنا تو وزیر اعظم باہر آیا اور آج اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا تم نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دینے آئے ہو؟ تو غلام محمد گھوٹری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اور آج میں اسی لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اگلے دن اجلاس، کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا، اور مرزائیوں نے پوری کوشش کی کہ یہ اجلاس نہ ہو۔ بیرسٹر ظفر اللہ کا بھائی اسد اللہ مرزائیوں کی طرف سے پیش ہوا، ایک اور آدمی مرزائیوں کی طرف سے پیش ہوا، مسلمانوں کی طرف سے شیخ الاسلام علامہ گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ 1-2 علماء اور۔ وہاں 100 صفوں پہ مشتمل علامہ گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دستاویز دی، تو وزیر اعظم کہنے لگا اتنا ہم پڑھ نہیں سکتے، ہمیں بریف کر دے، دلائل کہاں سے ہیں تم ختم نبوت کے دیتے ہو؟ تو علامہ گھوٹوی نے کہہ دیا قرآن کا ورق گواہ ہے ختم نبوت پہ۔ تو وزیر اعظم سمجھا یہ جیسے پھڑ ماری ہے، اس نے کہا اچھا پہلے صفحے سے دلائل دو۔ تو علامہ گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے قرآن پاک نکالا اور نکال کے پڑھنا شروع کیا۔
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। जब ये पढ़ा तो लोग ये आयत रोजाना पढ़ते हैं, तो अल्लामा घोटवी ने ये आयतें पढ़ने के बाद कहा, सुनिए, अल्लाह ने दो तरह की वही पे ईमान लाने का हुक्म दिया है। एक वही वो जो आप पे नाज़िल हुई और एक वही वो जो आपसे पहले नाज़िल हुई। किसी तीसरी वही का जिक्र अल्लाह ने नहीं किया जिस पे ईमान लाया जाए। एक वही जो आप पे नाज़िल हुई हम उसको मानते हैं, जो पहले नाज़िल हुई हम उसको मानते हैं, लेकिन किसी तीसरी का जब अल्लाह ने जिक्र नहीं किया तो हम उसको क्यों माने? ये पहली वजह है मिर्ज़ैयत के बारे में हसास होने की कि कुरान करीम का वर्क इस बात का गवाह है। और अमा ने 100 आयतें निकाली हैं कि 100 आयतों से मसला खत्म नबूवत का पता चलता है। किसी ने कितनी आयतें कहीं, लेकिन इन आयतों की तादाद तो बाद में। यानी पहली वजह यह है कि कुरान का वर्क इस बात का गवाह है। हम इसलिए हसास हैं कि कुरान करीम का वर्क ही नहीं, कुरान की हर आयत ही नहीं, बल्कि खुद किताब, जिस किताब को कुरान ने अल किताब कहा है, उस अल किताब का वजूद इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं है। किताब का वजूद, किताब की आयात के दलाइल और अल्लामा घोटवी के बकौल हर सफे पे वो अलहदा मसला है, वो अलहदा दलील की किस्म है। लेकिन किताब का वजूद किसी, आप पिछले अंबिया पे देख लें, किसी नबी की तालीमात में तहरीफ की गई हो, फिर उस पे नाज़िल होने वाली किताब में तहरीफ की गई हो, तब नए नबी की जरूरत पेश आती है। लेकिन जिसको कुरान ने अल किताब कहा है वो अपनी असल शक्ल में आज भी हमारे पास उसी तरह मौजूद है। इसलिए किसी नए नबी की जरूरत नहीं। किताब का वजूद इस बात की, किताब का वजूद इस बात की दलील है, किताब की आयात इस बात की दलील है, और आयात इस किताब का वर्क इस बात का गवाह है, अल्लामा घोटवी के बकौल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। दूसरा, हम इसलिए हसास हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को नबी आखिर ज़मां फरमाया, खत्म नबूवत का खुद ऐलान फरमाया, और यही नहीं किया, अपने बाद आने वाले झूठे नबियों के बारे में इतला भी दे दी। बता दिया कि ये 30 की तादाद तो कम से कम या नुमाया तरीन और अहम तरीन लोगों की बात है, 30 की तादाद बता दी। लेकिन 30 की तादाद नहीं, ये आते रहेंगे क़यामत तक। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी हसासियत के साथ हमें ना बताया होता और हजरत अबू बकर की सुन्नत पे हम हसास होकर हजरत अबू बकर की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन नबूवत के दावेदारों के हवाले से इतने हसास थे, तो हम सिद्दीक की सुन्नत पे अमल करते हुए आज खत्म नबूवत के बारे में इतने हसास हैं। तीसरी बात, इसलिए हम हसास हैं कि ये मुस्लिम तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, आइडेंटिटी के बचाव का मसला है। आइडेंटिटी हर कौम, हर नस्ल, हर फिरका अपनी आइडेंटिटी गुम नहीं होने देना चाहता, अपना तशख़्ख़ुस जो है उसको खत्म नहीं होने देना चाहता। इसलिए अब आप कहेंगे कि यह तशख़्ख़ुस की बात कैसे है? एक हिंदू मुसलमान हो जाता है, जब वो हिंदू था तो हिंदू होने की वजह से उसके मुक़द्दसात और थे। जमुना उसके लिए तक़द्दुस का दर्जा रखता था, मंदिर उसकी अकीदत की जगह थी, उसके मुक़द्दसात का एक दायरा और एक तादाद थी कि ये चीज मुक़द्दस, ये चीज मुक़द्दस। जैसे ही हिंदू से मुसलमान हुआ तो मुक़द्दसात की नौयत बदल गई। पहले जो चीज उसके लिए मुक़द्दस नहीं थी, मस्जिद मुक़द्दस नहीं थी, मंदिर मुक़द्दस था, अब मस्जिद मुक़द्दस हो गई है, मंदिर मुक़द्दस नहीं रहा। आइडेंटिटी जैसे ही वो हिंदू से मुसलमान हुआ उसकी आइडेंटिटी में तब्दीली आ गई। तो इसलिए जब एक आदमी मिर्ज़ई होता है तो वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहा है,
کیا میں اپنا آئی ڈی کارڈ کسی کو دے سکتا ہوں؟ میں کہہ سکتا ہوں کسی کو کہ آئی ڈی کارڈ پہ تصویر میری لگی ہو، نام اپنا لکھوا لو، پاسپورٹ پہ تصویر میری ہو، نام تمہارا ہو جائے؟ یہ آئیڈینٹی ہے، یہ تشخص ہے، اور یہ تشخص کوئی بھی فراموش بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ظفر اللہ جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، اس کا ایک بیان آپ کو بتائے گا کہ یہ آئیڈینٹی بچانے والے کیسے لوگ تھے۔ وہ مرزائی تھا، لیکن اس نے اہم ترین وقت پہ بھی اپنی آئیڈینٹی بھلانے نہیں دی۔ قائد اعظم فوت ہوئے، جنازہ ہوا، جنازہ نہیں پڑھا، اور جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ کیا بتائی؟ اس نے کہا کہ مجھے مسلم ریاست کا غیر مسلم وزیر خارجہ سمجھ لیجئے یا اس کے الٹ سمجھ لیں، میں مسلم ریاست کا غیر مسلم وزیر خارجہ یا غیر مسلم ریاست کا مسلمان وزیر خارجہ۔ یہ ہے ان کی آئیڈینٹی۔ وہ مرزا ناصر نے اسمبلی میں بھی کہا تھا، جب یہ سوال ہوا کہ جی باقیوں کو تم کیا سمجھتے ہو، تو اس نے کہا جی کافر۔ کتنی عجب بات ہے کہ وہ ہمیں علل اعلان کافر سمجھنے کے لیے تیار ہیں اور کافر سمجھنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ انہیں کافر ماننے، ہم اعتدال، توازن، امن، یہ سارے کے سارے لفظ مغرب سے آئے ہیں، اور ہم نے اس سوسائٹی میں ان کو مس یوز کیا۔ مغرب والے، ان کے امن کا اپنا تصور ہے، مغرب والوں کے اعتدال کا اپنا تصور ہے۔ چوتھی چیز اس آئیڈینٹی کے بعد، چوتھی چیز، ہم مقام نبوت کے تحفظ کے لیے مرزیت کے حوالے سے حساس ہیں۔ مقام نبوت کے تحفظ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ نہیں، مقام نبوت، نفس نبوت کی عظمت اور نفس نبوت کی ناموس کے لیے قادیانیوں کے حوالے سے حساس ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر مرزا جیسے لوگ، اس کی سیرت المہدی جو کتاب ہے، آپ وہ کتاب پڑھ لیں، اور کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو پچھلے نبیوں، جو نبی گزرے ہیں، اللہ کے برگزیدہ رسول بھیجے ہوئے گزرے ہیں، ان پہ بھی شک پڑ جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا یہ کہ اپنے دعووں کو، اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے الزامات پچھلے نبیوں پہ لگا دیے، اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے سچے، یہ ضروری تھا۔ وہ اپنا جو دکان بیچنا چاہتا تھا، جو چلانا چاہتا تھا اپنا کام، اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ جی میری بات پوری نہیں ہوئی تو فلاں نبی کی بھی نہیں ہوئی۔ کتنے واقعات ہیں جن کے بارے میں عبداللہ آتھم، اس کے بارے میں کہا جی 15 ماہ کے اندر مر جائے، نہیں مرا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ اگلا جیٹھ کا مہینہ آئے گا تو یہ پیر صاحب مر جائیں گے، پیر صاحب زندہ رہے۔ بلکہ جب پیر صاحب تک اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا الجیٹھ بل جیٹھ، انہوں نے کہا اللہ نے جیٹھ کو جیٹھ سے بدل دیا ہے۔ نہیں، یہ کیسا رسول تھا کہ وہ وہی آتی تھی، اس رسول کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ یعنی اللہ نے کیسے نبی کا انتخاب کیا، نعوذ باللہ، کہ جس انتخاب کی داد دینی چاہیے کہ وہی بھیجنے والا ہے اللہ جو ہے، وہ جو وہی بھیجتا ہے، مرزا اسے آگے ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ ایسے آدمی کو نبی تو کجا، ایک معقول انسان بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو مقام نبوت کے تحفظ کے لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم حساس ہیں، اس لیے کہ اگر مرزا جیسے لوگوں کو نبی مانے تو پھر نبوت کی عظمت پہ حرف آتا ہے، نبوت کی ناموس پہ حرف آتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور باقی رہ گئی یہ بات، وہ نبوت کے رکا بھی کب تھا؟ وہ اللہ بھی بنا، وہ عیسیٰ بھی بنا، موسیٰ بھی بنا، آدم بھی بنا، نوح بھی بنا۔ کوئی ایک، ہم مرزائیوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایک مقام تو متعین کر دو کہ یہ فلاں چیز تھا۔
جب وہ نہیں تھا ایک مقام متعین نہیں کیا جا سکتا اس کا کہ وہ فلاں اس کا سٹیٹس تھا تو پھر کیوں اس کو نبی مانا جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت نے عرض کی کہ ہم کیوں حساس ہیں مرزائیت کے حوالے سے. پہلی چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا، اور علامہ گھوٹوی کا میں نے حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ ورق گواہ ہے، اس لیے ہم اس ورق اور اس الکتاب کے مطابق اس کتاب کے وجود کے حوالے سے اس لیے حساس ہیں. دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے، اور تیسرا آئیڈینٹی تشخص ہے ہمارا، ہم اس کے بچانے کے لیے. اور چوتھی چیز یہ عرض کی کہ مقام نبوت کی ناموس اور اس کے تحفظ کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ہم مرزائیت کے حوالے سے حساس ہوں. اور آخری بات حضرت تشریف لائے ہیں، آخری بات یہ کہ ہمیں اپنے ان علماء کو بھی یاد رکھنا ہے، حضرت غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضور ضیاء الامت پیر جسٹس محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ تک، جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے. ہمیں علامہ گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. ہمیں ان لوگوں کو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے محسن ہیں اور اپنے محسنوں کو یاد رکھا کرتی ہیں عظیم قومیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین.